بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مقاسمۃ الجد کا بیان چل رہا ہے۔ ما قبل میں کچھ مسائل بیان کر دیے گئے، باقی ماندہ کو آج بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر مقاسمۃ الجد درست نہیں ہے، یعنی حضرت امام اعظم اس کے منکر ہیں، لیکن صاحبین نے اس کا قول کیا، اور یہ جو تقسیم چل رہی ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے مطابق چل رہی ہے۔ ما قبل میں بیان کیا گیا کہ عینی بھائی بہن ہو یا علاتی بھائی بہن ہو، ساتھ میں جد ہو، تو ان کو کس طرح سے ان کے درمیان مال کو تقسیم کیا جانا ہے۔ تو فرماتے ہیں، اس سے پہلے والے مسئلے میں بیان کیا تھا کہ صرف مقاسمہ ہو، یعنی جد ہو، عینی بھائی بہن ہو یا علاتی بھائی بہن ہو یا دونوں ہوں، ساتھ میں کوئی اصحاب فرائض میں سے نہ ہو، تو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس کی بات ما قبل میں پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَإِنِ اخْتَلَطَا ذُو سَہْمٍ فَلِلْجَدِّ هِنَا أَفْضَلُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ فَرْضِ ذِي سَہْمٍ۔ فرماتے ہیں کہ اگر جد کے ساتھ عینی اور علاتی بھائی بہن بھی ہیں اور ساتھ میں اصحاب فرائض میں سے بھی کوئی ہے، تو اب طریقہ بدل جائے گا، اور کس طرح سے مال کو تقسیم کیا جائے گا اس کو بیان کرتے ہیں کہ وَإِنِ اخْتَلَطَا، کہ اگر آ جائیں ذو سہم، کوئی اصحاب فرائض میں سے کوئی حصے والا آ جائے، فَلِلْجَدِّ، تو جد کے لیے ہنا، اب اس وقت یہاں افضل الامور الثلاثہ، تین امور میں جو افضل ہوگا وہ دیا جائے گا۔ کب؟ بعد فرض ذی سہم، ذی سہم کو اس کا فرضی حصہ دینے کے بعد، یعنی پہلے اصحاب فرائض میں سے جو ہے اس کو اس کا فرضی حصہ دے دیں گے، اس کے بعد جد کی باری آئے گی، اور جد کو تین طریقے یہاں بیان کر رہے ہیں اصحاب فرائض کو دینے کے بعد۔ تین طریقوں میں سے جد کے حق میں جو افضل ہوگا اس طریقے پر جد کو دیا جائے گا۔ اور پچھلے والی بحث میں بیان کیا تھا دو طریقے، وہ جب تھا جب کہ اصحاب فرائض میں سے کوئی نہ ہو، تو اس میں کیا تھا؟ مقاسمہ اور جمیع مال کا ثلث۔ اور اگر اصحاب فرائض میں سے ساتھ میں کوئی ہو تو یہاں تین طریقے ہیں، تو ان تین امور میں سے جد کے حق میں جو افضل و بہتر ہوگا اسی طریقے پر جد کو دے دیا جائے گا۔ وہ تین طریقے کیا ہیں؟ بیان فرماتے ہیں، ایک ہے مقاسمہ، اگر جد کے حق میں اصحاب فرائض کو دینے کے بعد مقاسمہ بہتر ہوگا تو مقاسمہ کیا جائے گا۔ مقاسمہ کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی جد کو ایک بھائی کے درجے میں رکھ لیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری ہے وَأَمَّا ثُلُثُ مَا بَقِیَ، فرماتے ہیں یا اگر اس کے حق میں ثلث ما بقیہ بہتر ہوگا تو وہ دیا جائے گا، یعنی صاحب فرض کو اس کا حصہ دیا، جو باقی بچا اس کا ثلث جد کو دیا جائے گا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ وَإِمَّا سُدُسُ جَمِيعِ الْمَال، کہ کل مال کا سدس، یعنی ابھی صاحب فرض کو بھی نہیں دینا ہے، اور اس سے پہلے ہی اس کا سدس جو ہے جمیع مال کا، وہ کس کو دینا ہے؟ جد کو دینا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تین طریقے ہیں جد کو دینے کے، مقاسمہ، ما بقیہ کا ثلث اور جمیع مال کا سدس۔ تو جد کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ تینوں کی مثالیں ملاحظہ کریں۔ تو فرماتے ہیں المقاسمۃ، مقاسمہ کا زوج و جد و اخ، جیسا کہ مرنے والی عورت تھی، اس نے شوہر چھوڑا، جد چھوڑے اور ایک بھائی چھوڑا، تو اب یہاں کیا افضل ہے؟ مقاسمہ افضل ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیے اسکرین پر دیکھتے رہیں، مثال سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کہ مرنے والی عورت تھی، اس نے زوج چھوڑا، جد چھوڑے اور اخ چھوڑا، تو اب یہاں جو مسئلہ بنایا، اصحاب فرائض میں سے صرف زوج ہے، زوج اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کو نصف ملتا ہے، تو نصف شوہر کو دیا، اور نصف ہے اصحاب فرائض میں سے صرف زوج ہے، اس کا حصہ نصف ہے، اور نصف جب ہوتا ہے تو اس کا مخرج دو ہوتا ہے، دو سے ہم نے مسئلہ بنایا، دو میں سے ایک شوہر کو دے دیا، جد اور اخ یہ دونوں اسبا ہو گئے،
ایک ان کو دے دیا۔ تو اب یہ پورا تقسیم ہو گیا، لیکن آگے ہم نے دیکھا کہ جد اور اخ یہ دو ہیں، ان کو حصہ ملا ایک، یہاں کسر واقع ہو رہا ہے تو 2 سے 2 کو ضرب دیا 4 ہو گیا، اسی 2 سے شوہر کے حصے کو ضرب دیا 2 ہو گیا، اور جد اور اخ کے حصے کو ضرب دیا تو وہ بھی 2 ہو گیا۔ اب یہاں جد اور اخ دونوں پر الگ الگ 1 آ گیا، تو یہاں اس طرح سے تقسیم کیا کہ تقسیم پوری ہو گئی اور سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا۔ تو یہاں پر مقاسمہ افضل تھا، اس لیے یہاں مقاسمہ فرمایا۔ آگے فرماتے مقاسمے کی مثال سمجھ میں آ گئی، اور اگر نہ آئے کوئی اشکال ہوا کرے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِمَّا ثُلُثُ مَا بَقِيَ، یا ثلث ما بقیہ دیا جائے گا۔ ثلث ما بقیہ یعنی صاحب فرض کو اس کا فرضی حصہ دینے کے بعد جو باقی بچا اس کا ثلث جد کو دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں جیسے کَجَدٍ وَجَدَّةٍ وَأَخْوَيْنِ وَأُخْتٍ، جیسا کہ مرنے والے کا انتقال ہوا، مر گیا، اس نے جد چھوڑا، جدہ چھوڑی، 2 بھائی چھوڑے اور 1 بہن چھوڑی۔ اب یہاں پر دیکھیں مسئلہ بناتے ہیں، اسکرین پر دیکھیں مثال انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مرنے والے کا انتقال ہوا، اس نے کس کس کو چھوڑا؟ جدہ ہیں، جد ہیں، 2 بھائی ہیں، 1 بہن ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے حصے نیچے لکھ لیتے ہیں۔ جدہ کا سدس ہوا، جد کا ثلث ما بقیہ ہوا، اور 2 بھائی 1 بہن، تو یہ اسبا ہو گئے۔ تو اصحاب فرائض میں سے کون ہیں؟ جدہ ہیں، تو جدہ کا سدس ہوا، تو صاحب فرض ہے جدہ، جدہ کا سدس ہوا، اور سدس کا جو مخرج ہوتا ہے وہ 6 ہوتا ہے۔ مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا، 6 میں سے 1 جدہ کو دے دیا، باقی کتنا بچا؟ باقی بچا 5۔ اب ہم نے دیکھا کہ 5 جو ہے اس کا کوئی ثلث ایسا نہیں ہے، یعنی بلا کسر اس کا ثلث نہیں پایا جا رہا ہے، اس میں کسر واقع ہو رہا ہے۔ اس کا ثلث کس طرح سے نکالا جائے؟ تو ثلث نکالنے کا طریقہ آگے بیان کر رہے ہیں، ہم پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں کہ ثلث نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ثلث دینا ہے، یعنی وہ جو ثلث کا جو مخرج ہے اس سے ما بقیہ کو ضرب دے، اس سے جو ہے کل مسئلے کو ضرب دیں گے، ضرب دینے کے بعد پھر اس کا ثلث نکل آئے گا۔ دیکھیے تو یہاں پر جدہ کو 1 دے دیا، 1 دینے کے بعد 5 بچا، تو 5 کا ثلث نہیں مل رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ جد کو ثلث دینا ہے نا، تو ثلث کا جو مخرج ہے کتنا ہے؟ 3 ہے، اقل مخرج 3 ہے، تو ہم 3 میں سے 3 کو 6 میں ضرب دیں گے، تو کتنا ہو گیا؟ 18 ہو گیا، 18 ہو گیا نا۔ 18 ہونے کے بعد اب یہ جو 18 ہے یہ کل مسئلہ ہے، ما بقیہ نہیں ہے، تو اب 3 سے 6 کو ہم نے ضرب دیا ہے، اسی 3 سے جدہ کے حصے کو ضرب دیں گے، تو جب 3 کو 1 سے ضرب دیا تو 3 ہوا، تو 18 میں سے 3 نکال دیے، باقی کتنے بچے؟ 15 بچے۔ تو اب یہ جو 15 ہے یہ باقی بچا ہوا ہے، اس کا ثلث دینا ہے جد کو، ایسا نہیں 18 کا ثلث نہیں دینا ہے، بلکہ 18 سے جدہ کو دیا جائے گا سدس، اور سدس دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا ثلث دینا ہے جد کو۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ثلث کا جو مخرج اقل مخرج ہے اس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیا، پھر اسی سے جو صاحب فرض ہے اس کے حصے کو ضرب دیا، اور جو اس کو حصہ ملا صاحب فرض کو یعنی جدہ کو، اس کو اصل مسئلہ سے کم کر لیا، ضرب دینے کے بعد جو ہم کو حاصل ہوا تھا، باقی بچا 15۔ اب 15 کا جب ہم نے ثلث نکالا تو ہم کو ملا 5، یعنی جد کو کتنا ملے گا؟ 5 ملے گا، باقی کتنا بچا؟ 10۔ ہم نے دیکھا کہ 2 بھائی ہیں 1 بہن ہے، ان کو کتنا ملا؟ 10 ملا، اور یہ کتنے ہیں؟ یہ افراد ہیں، تو 2 بھائی 4 کے برابر ہیں اور 1 بہن 5 ہو گئے۔ اب ہم نے 10 کو 5 پر تقسیم کیا تو 2 آیا، اور بھائی کا بہن کا دوگنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہر بھائی کو 4 ملے گا، اور ہر بھائی کو 4 ملے گا اور بہن کو 2 ملے گا، کل یہ 18 ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہو گیا جب کہ جد کو ثلث ما بقیہ دیا جائے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ وَإِمَّا سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ،
یا جمع مال کا سدس دیا جائے گا، جد کو کیا دیا جائے گا؟ جمع مال کا سدس۔ اس کی بھی مثال دیکھ لیجئے، اسکرین پر دیکھتے رہیں۔ فرماتے ہیں کجدن و جدتن و بنتن، کجدن و جدتن و بنتن، کہ جیسے مرنے والا مر گیا اور اس نے کون کون چھوڑے ہیں بیٹا؟ جد چھوڑے، جدہ چھوڑی اور ایک بیٹی چھوڑی، ایک بیٹی چھوڑی اور دو بھائی چھوڑے۔ اب یہاں مسئلہ بناتے ہیں، کس طرح سے بنے گا؟ تو یہ جمع اعمال کا سدس دینا ہے۔ سب سے پہلے سب کے فرضی حصے لکھ لیتے ہیں۔ جدہ کا سدس ہوا، اور جد کو بھی سدس دینا ہے تو جد کا بھی سدس ہوا۔ بیٹی ایک ہے تو اس کا نصف ہو گیا، اور بھائی دو ہیں تو وہ اسبا ہو گئے۔ تو یہاں پر کیا ہوا مسئلہ بیٹا کہ نصف اور سدس جمع ہوئے۔ نصف نوع اول کا ہے اور سدس نوع ثانی کا۔ مسئلہ 6 سے بنایا۔ 6 کا ایک سدس ایک ہوا جو جدہ کو دے دیا، 6 کا ایک سدس ایک ہوا جو جد کو دے دیا، اور 6 کا نصف 3 ہوا، وہ کس کو دیا؟ یہ بیٹی کو دے دیا۔ تو 3 اور 2 5 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے بیٹا؟ 5۔ اب بھائی باقی بچے بھائی، اور حصہ کتنا بچا؟ 1۔ تو 1 دے دیا 2 بھائیوں کو۔ یہاں پر کسر واقع ہو رہا ہے کہ بھائی 2 ہیں اور ان کو حصہ ملا ہے 1۔ اب کیا کریں گے کہ 2 کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ اصل مسئلہ کتنا ہے؟ 6۔ جب 6 کو 2 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 12 ہوا، اور اسی 2 سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیں گے۔ جدہ کو 1 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا تو 2 ہو گیا۔ جد کو 1 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا تو 2 ہو گیا، اور بیٹی کو 3 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا تو 6 ہو گیا۔ اب بھائیوں کو 1 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا 2 ہو گیا، اور 2 کو 2 پر تقسیم کیا تو ہر ایک بھائی کے حصے میں 1 آیا، تو یہ کل 12 ہو گئے۔ تو اب 12 میں سے 2 جدہ کے، 2 جد کے، 6 بیٹی کے، اور 1 ہر بھائی کا۔ تو فرماتے ہیں یہ اس کی مثال ہو گئی کہ جب جو ہے کیا کرنا ہے کہ جمع اعمال کا سدس دینا ہو۔ تو یہ 3 طریقے مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے کہ جب جد اور عینی اور علاتی بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی صاحب فرض بھی ہو تو اس صورت میں 3 میں سے جو بہتر ہوگا وہ جد کو دیا جائے گا۔ وہی بات جو ماقبل میں گزر گئی اس کو بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرًا لِلْجَدِّ، کہ جب باقی کا ثلث بہتر ہو جد کے لیے۔ وَلَيْسَ لِلْبَاقِي ثُلُثٌ صَحِيحٌ، اور فرماتے ہیں اور باقی کے لیے کوئی ثلث صحیح نہ ہو، جیسا کہ پچھلی مثال میں تھا کہ 6 میں سے 1 جدہ کو دے دیا اور باقی بچا 5، اور 5 کا کوئی ثلث صحیح نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فَضْرِبْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تو ثلث کے مخرج کو اصل مسئلہ میں آپ ضرب دیں گے۔ ثلث کے مخرج کو، ثلث کا اقل مخرج کیا ہے؟ 3 ہے، اس کو آپ اصل مسئلہ میں ضرب دے کر مسئلے کو حل کر لیں گے، جیسا کہ ماقبل میں حل کر بتا دیا گیا۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فَإِن تَرَكَتْ جَدًّا وَزَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوا اور اس نے جد چھوڑے، شوہر چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی، ماں چھوڑی، وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، عینی بہن چھوڑی، أو لِأَبٍ یا علاتی بہن چھوڑی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَالسُّدُسُ خَيْرٌ لِلْجَدِّ، تو اس صورت میں سدس جد کے لیے بہتر ہوگا۔ وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إِلَى 13، اور مسئلہ عول کر جائے گا 13 کی طرف۔ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ، اور بہن کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا، یعنی بہن کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ جو مسئلہ علیحدہ سے بیان کیا ہے، اس کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دادا کے ساتھ اگرچہ علاتی اور عینی بہن وارث بنتی ہیں، ان کو ملتا ہے، لیکن ایسی بھی صورت موجود ہے کہ وارث ہونے کے باوجود وہ خالی ہاتھ رہ جائیں، ان کو کچھ نہ ملے۔ اس وجہ سے اس مثال کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے۔ اب اسکرین پر دیکھیں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا کیا چھوڑا؟ کسی عورت کا انتقال ہوا تو اس نے جد چھوڑے، شوہر چھوڑا، بیٹی چھوڑی، ماں چھوڑی، اور حقیقی یا علاتی بہن چھوڑی۔ اب یہاں مسئلہ بناتے ہیں۔ مسئلہ کیونکہ بیٹی موجود ہے
اس لیے جد کا کتنا سدس، اولاد ہے زوج کا کتنا ربع، اور ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی کا کتنا نصف، ماں ہے تو ماں کا کتنا سدس، اور جو بہن ہے وہ بن گئی اسبا، اس لیے کہ ماں قبل میں آپ نے جان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن کو بیٹی کے ساتھ اسبا بنائیں۔ اب مسئلہ بناتے ہیں، اس میں کون کون آ گیا بیٹا؟ سدس ہے، ربع ہے، نصف ہے۔ تو ربع اور نصف نوع اول سے تعلق رکھتے ہیں اور سدس یہ نوع ثانی سے۔ ربع کے ساتھ نوع ثانی کا کوئی بھی آ جائے تو مسئلہ 12 سے بناتے ہیں۔ مسئلہ 12 سے بنایا، 12 کا ایک سدس 2 ہوا وہ جد کو دے دیا، اور 12 کا ربع 3 ہوا شوہر کو دے دیا، 12 کا نصف 6 ہوا بیٹی کو دے دیا، اور 12 کا سدس 2 ہوا یہ ماں کو دے دیا۔ اب یہاں جب ہم نے ان سب کو جوڑا تو کتنا ہو گیا؟ یہ 13 ہو گیا۔ مسئلہ بنایا تھا 12 سے اور یہ ہو گیا 13، تو اب یہ 13 کی طرف عول کر گیا۔ فرماتے ہیں کچھ باقی ہی نہیں بچا کہ بہن کو دیا جائے، اس لیے بہن خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ تو اس مسئلے کو اس لیے بیان فرمایا کہ اگرچہ دادا کے ساتھ یعنی جد کے ساتھ بہن جو ہے کیا ہوتی ہے؟ وارث بنتی ہے، لیکن ایسی بھی صورتیں مل جائیں گی کہ وارث ہونے کے باوجود وہ خالی ہاتھ رہ جائے، اس کو کچھ نہ ملے۔ ما قبل میں جو صورتیں بیان کی تھیں ان میں ان کو مل رہا تھا، یہاں اس لیے اس صورت کو علیحدہ بیان کر دیا۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد یہ باب پورا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وعلم جان لیجئے انا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لا یجعل الاخت لأب و ام او لأب صاحبۃ فرض مع الجد، کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہن کو، حقیقی بہن ہو یا علاتی بہن ہو، اس کو صاحب فرض نہیں بناتے جد کے ساتھ، جد کے ساتھ اس کو صاحب فرض نہیں بناتے۔ ان کا مذہب سمجھیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر جد موجود ہے تو عینی بہن ہو یا علاتی بہن ہو وہ اصحاب فرائض میں نہیں ہوگی بلکہ وہ اسبا ہوگی۔ جب مذہب تو ان کا یہ ہے، لیکن الا فی المسألۃ الاقدریہ، فرماتے ہیں لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس کو مسئلہ اقدریہ کہتے ہیں، اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کو جد کے ساتھ صاحب فرض بنایا ہے، اسی کو علیحدہ سے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نکلی کہ اگر اس کو اسبا بناتے تو وہ بالکلیہ وراثت سے محروم رہ جاتی، اور ان کا جو مذہب ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ جد کے ساتھ بنی اعیان ہو یا بنی علات ہو وارث ہوتے ہیں، ان کو حصہ ملتا ہے یا حصہ نہیں ملتا، اس وجہ سے انہوں نے یہاں اس کو صاحب فرض بنایا، اور اس کے بعد جو بھی آگے کیا وہ آگے بتاتے ہیں۔ تو یہاں بیان فرمایا کہ جو ہے کہ وہ کیا ہے کہ انہوں نے صاحب فرض بنایا بہن کو جد کے ساتھ۔ وہ مسئلہ کیسے بنے گا؟ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ، فرماتے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والی عورت تھی، اس نے کون کون چھوڑے؟ شوہر چھوڑا، ماں چھوڑی، جد چھوڑے، اور حقیقی بہن یا علاتی بہن چھوڑی۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، تو شوہر کے لیے نصف ہوگا، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، اور ماں کے لیے ثلث ہوگا، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، اور جد کے لیے سدس ہوگا، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، اور بہن کے لیے نصف ہوگا۔ ثم پھر یضم الجد نصیبہ الی نصیب الاخت، جد جو ہے وہ اپنے حصے کو ملا لیں گے کس کے حصے کے ساتھ؟ بہن کے حصے کے ساتھ۔ فیقسمان للذکر مثل حظ الانثیین، فرماتے ہیں پھر وہ تقسیم کیا جائے، وہ دونوں حصے تقسیم کیے جائیں گے للذکر مثل حظ الانثیین کی طرز پر۔ کیوں؟ لأن المقاسمۃ خیر للجد، فرماتے ہیں اس لیے کہ مقاسمہ جد کے لیے بہتر ہے، مقاسمہ جد کے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں اصلها من 6، اصل مسئلہ بنے گا 6 سے، وتعول الی 9، اور عول کر جائے گا 9 کی طرف، وتصح من 27، اور تصحیح ہوگی اس کی 27 سے۔ آگے فرماتے ہیں اب اس کو سمجھ لیجئے کیا ہوا۔ دیکھیے بیٹا کہ مرنے والی عورت ہے، اس نے شوہر چھوڑا،
ماں چھوڑی، جد چھوڑے اور ایک اخت چھوڑی۔ پہلے بیان کردہ مسئلہ بنائیں گے کہ زوج کا کیونکہ اولاد نہیں ہے نا نصف ہوا، ماں کا ثلث ہوا، جد کا سدس ہوا اور اخت کا نصف ہوا۔ اکیلی بہن ہے اور کوئی ہے نہیں، تو فرماتے ہیں تو یہاں اس کا نصف ہوا۔ اب ہم نے کیا کیا، یہاں کون کون جمع ہوا، نصف، ثلث، سدس اور نصف۔ اب نوع اول کا صرف نصف ہے، نوع ثانی کے ثلث اور سدس ہے، اور نوع اول کے نصف کے ساتھ نوع ثانی کا کوئی بھی آ جائے، مسئلہ 6 سے بناتے ہیں۔ 6 سے مسئلہ بنایا تو 6 کا نصف کتنا ہوا، 3 شوہر کو دے دیا۔ 6 کا ثلث کتنا ہوا، 2 ماں کو دے دیا۔ 6 کا سدس کتنا ہوا، 1 جد کو دے دیا۔ اور 6 کا ثلث کتنا، نصف کتنا ہوا، 3 یہ بہن کو دے دیا۔ اب جب ان سب کو جوڑا تو یہ 9 ہو گیا، یعنی 3 شوہر کے اور 2 کس کے، ماں کے۔ 3 اور 2 5، 1 جد کا 6 اور 3 بہن کے 9۔ تو اب یہ 6 سے مسئلہ بنایا تھا، عول کر گیا 9 کی طرف۔ اب فرماتے ہیں یہاں پر اب ہم نے دیکھا کہ بہن کا حصہ وہ جد کے حصے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ جد کو کتنا مل رہا ہے، 1، اور بہن کو کتنا ملا، 3۔ تو فرماتے ہیں اب وہ طریقہ اپنائیں گے کہ جو جد کے لیے بہتر ہو، تو مقاسمہ کریں گے۔ مقاسمہ کرنے کی کیا صورت ہوگی کہ اولاً دونوں کے حصوں کو جوڑ لیں گے۔ بہن کو ملے تھے 3 اور جد کو ملا تھا 1، 1 اور 3 جوڑے تو 4 ہو گئے۔ تو اب دونوں کے کل حصے کتنے ہو گئے، 4۔ اب ان 4 کو جو ہے دونوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کی طرز پر تقسیم کریں گے، یعنی جد کو بہن کا 2 گنا ملے گا۔ اب ہم نے دیکھا کہ جد 2 بھائیوں کے قائم مقام ہو گیا، 2 اور 1 اخت ہے، 3 ہو گئے جن کو حصہ دینا ہے، اور حصے کتنے ہیں، 4۔ تو یہاں کسر واقع ہو رہا ہے، پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو اب ضرب دیں گے کہ جد کیا کہتے ہیں، ایک بھائی کے قائم مقام اور ایک بھائی 2 بہنوں کے برابر ہوتا ہے، تو 2 یہ ہو گئے، ایک بہن 3 سے 9 کو ضرب دیا تو 3 نم 27 ہو گئے۔ اب پیچھے آئیں گے لوٹ کر کہ شوہر کو 3 ملے تھے، 3 کو 3 میں ضرب دیا تو 9 ہو گئے، 27 میں سے شوہر کو 9 دیے جائیں گے۔ اب آگے ماں کو 2 ملے تھے، 3 سے ضرب دیا تو 6 ہو گیا، ماں کو 6 ملیں گے۔ اب ان کو کتنے ملے تھے، جد اور اخت کو 4 ملے تھے مجموعی طور پر، 4 کو 3 سے ضرب دیا تو 12 ہو گیا، اور 12 کو 3 پر تقسیم کیا تو 4 آیا۔ اب 4 کا ڈبل کتنا ہوا، 8 جد کو مل جائے گا اور 4 بہن کو مل جائے گا۔ تو اس صورت میں کہ مسئلہ جب بنایا تھا تو کیا کیا تھا کہ بہن کو نصف دیا تھا، لیکن جد کے حق میں مقاسمہ افضل تھا، اس لیے بعد میں مقاسمہ کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وسمیت اقدریہ، کہ یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو اقدریہ کہا جاتا ہے، کیوں، لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ امْرَأَةٍ مِّن بنی اقدر، کہ اس لیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بنی اقدر ایک قبیلہ ہے، اس کی عورت کا ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا سمیت اقدریۃً، کہ اس کا نام اقدریہ رکھا جاتا ہے، کیوں، لِأَنَّهَا قدرت علی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مذہبہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ان کا مذہب جو ہے کیا ہو گیا، مدھم ہو گیا، مٹیلا ہو گیا، مٹمیلا یعنی دھندلا ہو گیا، ان کو اپنے مذہب سے ہٹنا پڑا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بہن کو اصحاب فرائض میں نہیں بناتے بلکہ اسبہ بناتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں ان کو بہن کو اصحاب فرائض میں سے بنانا پڑا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ أَوْ أُخْتَانِ فَلَا عَوْلَ وَلَا أَقْدَرِيَّةٌ، کہتے ہیں اگر اخت کی جگہ اخ ہوتا یا 2 بہنیں ہوتی، بھائی ہوتا یا 2 بہنیں ہوتی، تو نہ ہی عول ہوتا اور نہ ہی یہ مسئلہ اقدریہ ہوتا۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے، چلیے اسکرین پر دیکھیں کیا فرمایا کہ بہن کی جگہ بھائی ہوتا۔ دیکھیں مثال فرماتے ہیں کہ کون کون چھوڑا، زوج، جد اور اخ۔ تو زوج کا نصف ہوا اور کیا کہتے ہیں ماں کا ثلث ہوا، جد کا سدس ہوا، اور بھائی ہوا اسبہ۔ مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا،
6 کا نصف 3 ہوا، 3 شوہر کو دے دیا، اور 6 کا سدس 2 ہوا، 2 ماں کو دے دیا، 6 کا سدس 1 ہوا، 1 جد کو دے دیا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ باقی کچھ نہیں بچا، اس لیے جو ہے بھائی کو کچھ نہیں دیا جائے گا، وہ اسبہ ہے۔ بھائی کیا ہے؟ اسبہ ہے، اور اس وجہ سے بھائی کا کچھ بھی حصہ نہیں بنے گا۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو یہی بتایا کہ بہن کی جگہ اگر بھائی ہوتا تو مسئلے میں نہ تو عول ہوتا نہ ہی اقدریہ ہوتا، تو بھائی ہوتا تو یہ پورا کا پورا ما قبل پر تقسیم ہو جاتا، آگے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ پھر اگلی مثال بھی دیکھ لیجئے، آگے فرمایا کہ یار 2 بہنیں ہوتی، تو 2 بہنوں والی صورت بھی دیکھتے ہیں کہ زوج ہے، ہے، جد ہے، اور 2 بہنیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسئلہ 6 سے بنایا، 6 میں سے کیا کیا؟ نصف شوہر کو دے دیا، اور سدس ماں کو دے دیا، اور 1 سدس کس کو دے دیا؟ جد کو دے دیا، 1 سدس جد کو دے دیا۔ تو فرماتے ہیں اب یہاں پر 2 بہنیں ہیں، باقی کتنا بچا؟ 1 2 بہنوں کو دے دیا۔ اب یہاں بہنیں 2 ہیں اور ان کو 1 حصہ مل رہا ہے، کسر واقع ہوا تو 2 سے 6 میں ضرب دیا، 6 کو ضرب دیا تو 12 ہو گیا۔ اب 2 سے ہی ہر ایک کے حصے کو ضرب دیا، شوہر کو 3 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا تو 6 ہو گیا، ماں کو 1 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا 2 ہو گیا، جد کو 1 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا 2 ہو گیا، اور 2 بہنوں کو 1 ملا تھا، 2 سے ضرب دیا 2 ہو گیا، 2 کو 2 پر تقسیم کیا تو ہر بہن کے حصے میں 1 آیا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر نہ تو عول ہوا ہے اور نہ ہی یہ مسئلہ اقدریہ بنا ہے۔ آج یہاں مقاسمۃ الجد کا باب پورا ہو گیا۔ کوئی بھی کسی طرح کا بھی اشکال جو ہے آئے تو آپ جو ہے بلا جھجک کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اشکال رہ جائے۔ کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ مکمل طور پر اچھے سے سمجھا دیا جائے کہ کوئی اشکال ہی باقی نہ رہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اشکال رہتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بر وقت آپ کے اشکال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔